حضرات ذی وقار، بہت بڑی بڑی عبادات اللہ رب العالمین نے ان کے مقاصد بھی بہت بڑے رکھے ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا کہا جھوٹا ہونے کا کوئی امکان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہماری نماز اور بے حیائی برائی کے کام دونوں چل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نماز کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی کمی ہے کہ وہ قبولیت کے اس درجے پہ پہنچ نہیں پا رہی کہ وہ ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے، وگرنہ نماز روکتی۔ اسی طرح بہت ساری عبادات، اس عبادت کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقویٰ بیان کیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے، کہاں پہ ہے، اور اس کے آثار کیسے نظر آتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یہاں دل کے اندر، جہاں پہ ایمان ہے، جہاں پہ اللہ کی محبت ہے، جہاں پہ رب کا خوف ہے، جہاں پہ توکل ہے، وہیں پہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بچنا، ہم بڑوں سے نہیں بچتے، ہم کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، صغیرہ تو پھر ہمارے کھاتے میں، ہمارے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں کہ تم کچھ ایسے گناہ کرتے ہو وہ تمہیں ذرا سا بھی بے چین نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر کوئی مٹی کا ذرہ چلا جائے نا، جب تک وہ نکل نہ جائے بندے کو بے چین نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ تمہیں اتنا بھی بے چین نہیں کرتے جتنا مٹی کا ذرہ آنکھ میں بے چین کر دیتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، اور انہی گناہوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی ہلاکت اور بربادی کا سبب سمجھتے تھے کہ یہ گناہ اگر ہم سے ہو گیا نا تو ہم برباد ہو گئے، اور تمہیں وہ اتنا بھی بے چین نہیں کرتے جتنا آنکھ میں پڑنے والا ایک ذرہ وہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ شیخ ہندی کو بند کرتے ہو، آواز تھوڑی بتا دو، اللہ تو جزائے خیر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن شخص کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے سر کے اوپر لٹکتا ہوا پہاڑ، اس کو لگتا ہے کہ یہ گناہ اگر میں نے کیا تو یہ پہاڑ میرے اوپر گر کے مجھے چور چور کر دے گا۔ اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بندہ ہاتھ مارتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے۔ اگر ہم من حیث القوم اپنے نتائج کی طرف دیکھیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، وہ گناہ جو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، ہم وہ روز کرتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقت۔ ایمان ہوتا یہ نہیں ہوتا، یہ گناہ نہیں ہوتے، یہ جرائم نہیں ہوتے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دینا اور یوں زندگی گزارنا جیسے خاردار جھاڑیوں میں زندگی گزارنے والا وہاں سے گزرنے والا اپنے آپ کو بڑا بچا کے گزارتا ہے۔ فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرَةً، چھوٹے سے گناہ کو بھی کبھی معمولی مت سمجھو۔ فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع ہوتی رہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کرتے ہیں جی، اور ایسے کرتے ہیں کہ مسلسل۔ شراب پینا گناہ ہے، یہ مسلمان تسلسل سے کرتے ہیں۔ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، لوگ مسلسل کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم میں سجدہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، لوگ مسلسل کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا کبیرہ گناہ ہے، لوگ مسلسل کرتے ہیں۔ آپ یہ آستانوں کے دائیں بائیں دیکھیں، ہر روز دیگیں بانٹی جا رہی ہیں اور ساری کی ساری غیر اللہ کے نام پہ حرام کھایا اور کھلایا جا رہا ہے۔ یہ قوم میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ داڑھی کٹوانا منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، لوگ مسلسل کر رہے ہیں۔ عورت کا بے پردہ گھومنا کبیرہ گناہ ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ عورت کا اپنے چہرے کے بال اکھاڑنا، پلکنگ کروانا کبیرہ گناہ ہے، لعنت والا کام ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے، ہمارے معاشرے کے بیوٹی پارلر چلتے ہی اسی بات پہ ہیں، اسی کام پہ، اور ان کے شوہر نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور وہ بیوی کمائی کر رہی ہے، اس پہ خوش بھی بڑے ہیں کہ بیگم میری پیسے کماتی ہے۔ کبیرہ گناہ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ایک ہی سبب ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ یہ گناہ کرنے والا اگر سینے پہ ہاتھ مار کے بھی کہے نا تقویٰ یہاں ہوتا ہے مولوی صاحب، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ خوش فہمی کا شکار ہے، بلکہ میں لفظ بولوں گا وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تقویٰ یہاں ہوتا تو یہ جرم وہ کر کے دکھاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تقوی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایک قصہ ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، کہ ان دونوں نے کوئی نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جس کے پاس تقویٰ تھا اس کا نذرانہ قبول ہو گیا، جس کا نذرانہ دکھاوا تھا، تقوی سے خالی تھا، اس کا نذرانہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو میری بےزتی ہو گئی ہے، بس سب لوگوں کے سامنے میرا نذرانہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، میری کیا حیثیت رہی، میری کیا عزت رہی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل کہتا ہے کہ اللہ صرف تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تقوی ہے اعمال قبول ہو جائیں گے، وگرنہ فارغ۔ والعاقبۃ للتقوی، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہتے ہیں آخرت کا اچھا انجام صرف تقوی کے لیے ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، آخرت کا بہترین انجام صرف متقی لوگوں کا ہے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا،
یہ جنت اللہ کہتے ہیں ہمارے صرف اور صرف متقی بندوں کی وراثت ہے، جنت میں صرف متقی جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کے اوپر سے ایک پل ہے، اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس پل سے میرے اور آپ کے پیر بدر منیر سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنے سے استثناء نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جس کو وہاں سے گزرنے سے استثناء ہو کہ تم یہاں سے نہ بھی گزرو تو جنت میں پہنچ سکتے ہو؟ ان کے لیے بھی استثناء نہیں ہے نا، ہر کوئی گزرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، پھر تقوی والوں کو ہم نجات دے دیں گے، وہ پل کراس کر جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور گناہ کرنے والے گھٹنوں کے بل اس کے اندر گر جائیں گے۔ جنت بھی متقیوں کی، جہنم سے بچت بھی متقیوں کی، اعمال کی قبولیت بھی متقیوں کی، آخرت کا بہترین انجام بھی متقیوں کا۔ یہ تو آخرت ہو گئی نا، دنیا میں کیا فائدے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بندہ پریشان ہے، کسی مصیبت میں گھیرا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تقوی والا ہوگا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر مالی پریشانی ہے تو تقوی والا ہوگا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے بھی اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کی سیئات سے بھی درگزر کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ بڑا کر دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ تقوی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، شہروں والے یہ سارے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ یہ وعدے ہیں میرے رب کریم کے، جھوٹے ہو نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ سے سچا قول کس کا ہے؟ آج مسلمان مصیبتوں میں گھرے ہوئے، ہمارے کام آسان ہونے کی بجائے مشکل ہو جاتے ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، ایک ہی گناہ ہے، یہ مرکز تقوی سے خالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا ہی گولڈن چانس دیا ہے، جس نے اس چانس کو مس کر دیا سمجھو کہ اس نے اپنی بربادی کا سامان خود پیدا کیا۔ شیطان باندھ دیے گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سارے اسباب موجود ہیں نجات کے۔ ہر روز رات کو جہنم سے آزادی کا اعلان ہو رہا ہے، ہر روز
رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ موجود ہے، روزہ اور قیام موجود ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایمان والو، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزوں کا مقصد ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھ کے ہم متقی بن گئے، ہم نے رمضان کے اندر ہی یہ جو جرائم میں نے بتائے تھے بڑے بڑے، ان سے ہم نے توبہ کر لی، ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنے لیے ایک گولڈن چانس سمجھتے ہوئے کریں، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے، بڑا تو درکنار، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ایسے بچیں کہ یہ گناہ مجھے برباد کر ڈالے گا، تو سمجھو کہ روزوں کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ رب العالمین کو ہم نے منا لیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر معاملہ کھٹائی میں ہے، پھر نتیجے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قربانی کرتے ہو، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی اللہ تک ضرور پہنچتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے زاد راہ لے کے نکلو، اور اس کا زاد راہ بہترین وہ تقوی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا لباس بھی بھیجا ہے، لیکن تقوی کا لباس اگر پہن لے تو وہ سب سے بہترین ہے۔ ایک ہی لفظ کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، تقوی۔ اگر اس لفظ کی حقیقت کو ہم نے پہچان لیا اور اس دل کو تقوی سے بھر لیا، اللہ کی قسم، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا ستے ہی خیراں، اس کا ہر کام درست ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر یہ جگہ خالی ہے تقوی سے، تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جس کو تقوی کی توفیق مل گئی نا، وہ ہلاکت والے گناہ کرے گا نہیں، اسے رب کرنے دے گا نہیں، اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، کئی ایک رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، اللہ اس کو خود گناہ سے بچائے گا، اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے کہ نہیں تھے؟ کیوں تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں میں تم میں سب سے بڑا تقوی والا۔ اور آپ اتنے بڑے تقوی والے تھے کہ آپ نے فرمایا میرا شیطان بھی اللہ نے میرا مطیع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اس قدر زیادہ تھا کہ شیطان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو گیا تھا، فرما بردار ہو گیا تھا، ورگلا کیسے سکتا تھا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آخری جملہ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں عزت صرف اس کی جس کے پاس تقوی ہے۔ نہ گاڑی بڑی والا اللہ کے ہاں معزز، نہ کوٹھی بڑی والا اللہ کے ہاں معزز، نہ جاب بڑی والا اللہ کے ہاں معزز، نہ کوئی گریڈ بڑے والا اللہ کے ہاں معزز، نہ قد بڑے والا اللہ کے ہاں معزز، نہ خوبصورت چہرے والا اللہ کے ہاں معزز، جس کا رنگ سفید ہو وہ بھی اللہ کے ہاں معزز نہیں ہے، کوئی اور کسوٹی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی جس کا تقوی زیادہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مورے سے تو خوبصورت نہیں تھے، لیکن تقوی اتنا تھا، آپ نے فرمایا بلال میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن کے آیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود بالکل پتلا سا کہ درخت پہ بیٹھے ہیں، ہوا کے ساتھ ٹانگیں ہل رہی ہیں، تقوی اتنا تھا
آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ احد پہاڑ 2.25 کلومیٹر اس کی چوٹی ہے، 8 کلومیٹر اس کا راؤنڈ ایریا ہے۔ فرمایا یہ چھوٹی سی پنڈلی جو ہوا سے ہل رہی ہے، جسے دیکھ کے تم ہنس رہے ہو، میزان حسنات میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے بھائیو، اس ایک لفظ کی حقیقت کو پہچان لو۔ یہ ماہ مبارک آیا ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنے پیٹ کے بجائے دوسرے کسی مستحق کو دیکھو، اس کے ساتھ احساس کرو۔ آپ اگر 2 یا 4 ڈشیں نہیں کھائیں گے، ایک پہ گزارا کریں گے، 2-3 کے باقی پیسے آپ کسی پہ صدقہ کرو، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ کوئی روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو رکھواؤ، کوئی افطاری نہیں کر سکتا، اس کو کرواؤ۔ جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ خوشیوں کا باعث بنو، سبب اور ذریعہ بنو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی بنائے۔ اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہو گئے اللہ درگزر فرمائے، آئندہ سے اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔